اور شیخ نے ایک چھوٹے پیراگراف میں اتنے معنی سمو دیے ہیں کہ اگر ہم ہر پہ بات کریں تو ہر کے اوپر ہم ایک علیحدہ علیحدہ سے اس کی پوری ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس پیراگراف میں شیخ نے کتنے پوائنٹس ڈالے ہیں۔ تمام عالم کو ایک معتدل جسدی صورت پر ایجاد کیا۔ عالم کے اوپر ہم پورا ڈسکس کر سکتے ہیں کیا ہے، پھر اس کی جو معتدل جسدی صورت ہے اس کے اوپر شارحین فصوص نے ڈسکس کیا ہوا ہے اور ہر ایک نے اپنی رائے دی ہوئی ہے۔ پھر روح کے اوپر ہم پورا ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وہ روح کیا ہے اور بے جلا آئینہ کیا ہے۔ پھر قالب پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وہ قالب کیا چیز ہے کہ جس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ پھر ہم روح پھونکنے پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ روح پھونکنا کیا ہے، یہ استعداد کیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ آج دوبارہ آپ حضرات کے سامنے فصوص الحکم کے فصل آدمیہ کے دوسرے پیراگراف سے اس کتاب کی شرح کریں گے، دوسرے پیراگراف کی شرح کریں گے اور دیکھیں گے کہ شیخ نے اس مقام پر کیا بات بتائی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ آپ چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ تو یہ دوسرے پیراگراف کی ابتدا ہوتی ہے، فصل آدمیہ ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، بے شک حق تعالیٰ نے اس تمام عالم کو ایک معتدل جسدی صورت پر ایجاد کیا جس میں روح نہ تھی، سو یہ ایک بے جلا آئینے کی مانند تھا۔ تو یہ ہماری پہلی لائن ہے۔ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ تمام عالم ایک ایسی صورت پر ایجاد ہوا کہ جس کے اندر روح نہ تھی۔ تو روح سے مراد یہی ہے کہ جب کوئی جسد ہو اور اس کے اندر روح نہ ہو تو وہ حرکت نہیں کرتا، وہ اپنے کمال تک نہیں پہنچتا، وہ ایک بے حس اور میت حالت میں ہوتا ہے۔ تو انسان یا انسان کامل کی تخلیق سے قبل جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی تو یہ کائنات کی مثال بھی ایسی تھی کہ کائنات تو ہے لیکن اس کا حاکم نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا کہ وجود شبہ مسوی لا روح فی، کہ ایک ایسا شبہ کا لفظ استعمال کیا۔ شبہ کا جو لفظ ہے وہ آپ جسد کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں شیخ، یا روح کے مقابل یہ لفظ لے کے آتے ہیں۔ ویسے تو آپ جسد، جسم سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسی بات کرنی ہو کہ جہاں ایسی چیز کا ذکر کرنا ہو کہ جو جسم نہیں ہے، تو جسم سے مراد وہ لی جاتی ہے چیز کہ جس کے اندر روح ہے، اور جب روح کے بغیر کسی جسم کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر اس کے لیے شیخ یہ شب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو عالم کے لیے بھی آپ نے یہی لفظ استعمال کیا کہ انسان کامل یا آدم کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے جب اس پوری کائنات کی تخلیق کی تو اس کی مثال ایسی تھی کہ اس کائنات میں روح نہیں ہے۔ تو یہ ہے جناب پہلا جملہ، سو یہ ایک بے جلا آئینے کی مانند تھا، یعنی کہ اس کے اندر اس کے کوئی عکس کا ظہور نہیں ہو رہا تھا، ایک ایسا آئینہ کہ جس میں کچھ نظر نہ آئے، جب تک کہ اس کو صاف نہ کیا جائے اس کے بعد ہی اس کے اندر کوئی چیزوں یا صورتوں کا عکس ظاہر ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک ایسی شکل میں تھا کہ یہ فیض بھی قبول نہیں کر رہا تھا، اس میں روح بھی نہیں تھی، تو یہ شیخ نے کہا کہ ایک بے جلا آئینہ آپ اس کو کہہ لیں کہ اس طرح سے تھا۔ آگے فرمایا، حکم الہی کا معاملہ یوں ہے کہ اس نے جو قالب بھی ڈھالا تو لازم ہے کہ وہ قالب ایک الہی روح قبول کرے۔ اب یہاں پر قالب سے مراد ہے کہ حق تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جس کو آپ جسد کہہ لیں کہ جسد میں جب روح ڈلتی ہے تو وہ پھر ایک چلتا پھرتا جسم بن جاتا ہے، لیکن جب تک اس میں روح نہ ہو تو وہ ایک بغیر روح کے ایک میت جسم ہی ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ حکم الہی کا معاملہ ہے کہ اس نے جو قالب بھی ڈھالا تو لازم ہے کہ وہ قالب ایک روح الہی بھی قبول کرے، یعنی کہ اس کے اندر جو ایک حسی حیات کا ظہور ہونا ہے، تو اس حیات کی جو ایک لازمی چیز ہے
وہ ہے کہ وہ اس میں روح پھونکی جائے تاکہ اس کے اندر حیات کے آثار کا ظہور ہو۔ آگے فرماتے ہیں جسے اس قالب میں روح پھونکنا کہا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں روح نہیں ہے، لیکن جب اس میں روح پھونکی جائے گی تو اس کے اندر حصی حیات کا ظہور ہوگا۔ بالکل سیم یہی مثال شیخ عالم کے لیے لے کے ہیں۔ یہ کل کائنات آدم کی تخلیق سے قبل ایک ایسی حالت میں تھی جس کو ہم یہ حالت کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر روح نہیں تھی۔ اب آگے روح پھونکنے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ روح پھونکنا کیا ہے۔ یہ اس معتدل کی گئی صورت میں استعداد کا حصول ہی ہے، یعنی کہ صورت تو ہے، اب اس صورت کے اندر جب روح پھونکی جائے گی تو اس کا مطلب ایک تو ظاہری پھونک ہو گیا کہ جس کو نفخ سے عبارت کیا گیا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، قرآن کی آیت ہے کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی، لیکن مطلب یہ تو ایک ظاہری مطلب ہے کہ روح پھونک دیا۔ اس سے مراد حقیقت کیا ہے کہ روح پھونکنے سے ہوا کیا؟ تو ظاہری طور پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ روح پھونکنے سے وہ جو چیز تھی وہ زندہ ہو گئی اور اس کے اندر حیات کے آثار آ گئے، لیکن اس کی باطنی طور پہ کہ حقیقی طور پر وہ کیا چیز اس کو دی گئی کہ جس کے بعد اس میں حیات کے آثار آئے۔ تو شیخ فرماتے ہیں یہ اس معتدل کی گئی صورت میں استعداد کا حصول ہی ہے، یعنی کہ جب روح پھونکی گئی تو بیسیکلی اس کو اس کی استعداد دی گئی۔ روح پھونکنے سے قبل اس چیز کے پاس قبولیت تو تھی کہ وہ قبول کرے اگر کوئی اس کو استعداد دے۔ جب اس کی استعداد میں بھی تھوڑی سی گہرائی ہے کہ اس کی استعداد سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روح پھونکنے سے قبل اس شے میں یہ صلاحیت تو تھی، قابلیت تو تھی کہ اگر کوئی اس کو استعداد دے گا تو وہ اسے قبول کرے گی، لیکن کتنی کرے گی؟ اب یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ اگر اس کو کوئی ان لمیٹڈ استعداد دے دے تو کیا وہ صورت اس ان لمیٹڈ استعداد کو قبول کر لے گی، یا پھر اتنی ہی کرے گی کہ جتنی وہ کر سکتی ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی عالم قید میں آتا ہے تو کسی قید میں آتا ہے، اس کو اطلاق میں پھر وہ ہر چیز کو قبول نہیں کر سکتا۔ جب قید میں آئے گا تو پھر اس کا موقع مال دیکھا جائے گا کہ اس کی قید کتنی ہے، جتنی قید ہوگی اتنی وہ استعداد قبول کرے گی۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ یہ اس معتدل کی گئی صورت میں استعداد کا حصول ہی ہے، جس سے وہ صورت اس دائمی تجلی کا فیض قبول کرتی ہے جو تجلی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ مراد حق کی تجلی، تو حق کی تجلی دائمی ہے، ہمیشہ سے رہے گی، ہمیشہ سے فیض دے رہی ہے، ان لمیٹڈ فیض دے رہی ہے۔ اگر ہم سورج کی مثال لے کر کہیں کہ سورج کا نور کل کائنات کو روشنی دے رہا ہے، ہر انڈیویجول چیز اپنی استعداد، اپنی حیت، اپنی قید کے مطابق وہ روشنی قبول کرتی ہے۔ سیم یہی مثال آپ اٹھا کے حق تعالیٰ پہ لگائیں کہ حق تعالیٰ کا فیض ان لمیٹڈ ہے، ہمیشہ سے ہے، جاری و ساری ہے، نہ رکتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، بلکہ فیض تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب پانی جو ہے وہ بہت زیادہ سیلابی صورت اختیار کر لے۔ فیض کا بیسیکلی فیضان عربی میں یہاں پر مطلب اس لفظ کا جو مادہ کو آپ دیکھیں گے تو وہ ادھر سے آپ کو نکلتا دکھائی دے گا کہ فیضان سے، یعنی کہ پانی کی کثرت سے، سیلاب سے، کہ اتنا پانی ہے کہ اس کو آپ روک نہیں سکتے، اس کو فیض کہا جاتا ہے۔ تو وہی فیض، وہی تجلی جب مخلوقات کے اوپر، عالم کے اوپر پڑی تو عالم نے اب اس میں سے وہ اتنا ہے کہ ان لمیٹڈ ہے، تو اپنی قید، اپنی حیت، اپنے محل، اپنے موقع، اپنی استعداد کے مطابق ہی قبول کرنا ہے، اور زیادہ کرے گا تو وہ گر جائے گا، آگے پیچھے نکل جائے گا، جس کا جتنا ظرف ہے اس کو اتنا ہی ملے گا۔ تو اس حیثیت میں دیکھا جائے تو حق تعالیٰ کا فیض دائم ہے، ازلی ہے، ان لمیٹڈ ہے، مطلق ہے، لیکن عالم چونکہ قید میں ہے تو اس نے اپنی قید، اپنی حیت، اپنی موقع، اپنے محل، اپنی استعداد کے مطابق اسے قبول کرنا ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ روح پھونکنے سے مراد یہی ہے کہ کوئی بھی چیز حق تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا جو فیض ہے وہ اپنی استعداد کے مطابق قبول کر لے۔ اب صرف قبول کرنے والا باقی رہا۔ کہتے ہیں کہ اب یہ ہمیں کلیئر ہو گیا کہ جس نے فیض دیا ہے اس نے تو ان لمیٹڈ دیا ہے، لیکن اب یہ بات رہی کہ جو قبول کر رہا ہے وہ کون ہے، کدھر سے آیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو اس جگہ پہ فرمایا کہ اب صرف قبول کرنے والا باقی رہا،
اور قبول کرنے والا اس کے فیض اقدس سے قبول کرتا ہے۔ اس مقام پر شیخ نے فیض اقدس کی بات کی ہے، فیض مقدس کی بات اس مقام پر نہیں کی، صرف یہ کہا کہ جب اس کو یہ استعداد والی تجلی ہوتی ہے، کیونکہ تجلی میں بھی اقسام ہے نا، ایک ہوتی ہے ایجاد والی تجلی جس کو کن سے، قرآن میں بھی کن کے لفظ سے جس کے بارے میں بتایا گیا کہ جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کن، یعنی کہ ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ تخلیق ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایجاد والی تجلی ہے، لیکن ابھی ہم جس شے کی بات کر رہے ہیں، جس مقام پہ بات کر رہے ہیں، اس مقام پہ ابھی ایجاد والی تجلی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ استعداد والی تجلی کی بات ہو رہی ہے۔ استعداد والی تجلی ایجاد والی تجلی سے پہلے ہے، کیونکہ استعداد کے ہوگی تو پھر اگلی تجلی وہ قبول کرے گی، یعنی کہ پہلے تو اس کو استعداد اس کو دی جائے۔ اب استعداد دی جائی سے کئی لوگ یہ سمجھ لیں گے کہ جی حق تعالیٰ جس کو جتنی چاہے استعداد دے دے، تو یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہوتا پھر تو حق تعالیٰ کے بارے میں پھر تو کوئی شخص بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے یہ کیوں دیا اور اسے یہ کیوں دیا۔ مطلب یہ جو اللہ کی جو بالغ حجت ہے وہی اس مقام پر آ کر روکتی ہے کہ ان لمیٹڈ، اس کا فیضان تو ان لمیٹڈ ہے، تیری قبولیت لمیٹڈ ہے۔ تو چونکہ تو نے لمیٹڈ قبول کیا تو اب ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اس نے ان لمیٹڈ نہیں دیا، اس نے تو دیا، لیکن چونکہ تو نے قبول لمیٹڈ کیا تو تیری طرف سے جو قید لگی ہے اسی قید کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، تو تجلی کی ہم نے کہا کہ دو اقسام، ایک استعداد والی تجلی کہ جو اس جگہ پہ جس کا ذکر ہوا شیخ نے اس کے لیے فیض اقدس کا لفظ لایا، ایک ایجاد والی تجلی جس کا ذکر آگے کہیں ہوگا، شیخ اس کے لیے فیض مقدس کا لفظ لے کر آئیں گے۔ اچھا، فرمایا کہ اب صرف قبول کرنے والا باقی رہا، اور قبول کرنے والا یہ اس کے فیض اقدس سے قبول کرتا ہے۔ اب اس مقام پہ یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب فیض اقدس کہہ دیا، جب استعداد کہہ دیا، تو پھر یہ کون سا مقام ہے، یہ آپ کو خود بخود کلیئر ہو جانا چاہیے۔ اور جب شیخ فیض مقدس کہیں گے تو پھر بھی آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ کون سا مقام ہے اور دونوں مقامات میں فرق کیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ سارا معاملہ، اس کی ابتدا، اس کی انتہا اسی سے ہے، یعنی کہ حق تعالیٰ سے ہی ہے۔ اس کی ابتدا کا مطلب ہے کہ پہلا فیض، پہلی تجلی بھی اس کی طرف سے ہے، دوسرا فیض، دوسری تجلی بھی اس کی طرف سے ہے، مخلوقات کو علم میں لانے کی تجلی بھی اسی طرف سے ہے، مخلوقات کو عین میں لانے کی تجلی بھی اسی طرف سے ہے، مخلوقات کی عین کو معدوم کرنا بھی اس کی طرف سے ہے، مخلوق کا آنا بھی اس کی طرف سے ہے، مخلوق کا لوٹنا بھی اس کی طرف ہی ہے۔ تو اس وجہ سے کہا کہ یہ سارا معاملہ کلہ منہ ابتداؤہ و انتہاؤہ، یہ سارا اسی کی طرف سے ہے، اس کی ابتدا، اس پورے معاملے کی ابتدا، اس پورے معاملے کی انتہا۔ آگے شیخ یہ آیت لے کے آئے ہیں وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، کہ سارا معاملہ اسی کی طرف ہی لوٹتا ہے، کما ابتدا منہ، جیسا کہ اسی سے اس کی ابتدا ہوئی۔ چونکہ دائرے کی مثال دیتے ہیں تو دائرہ بیسیکلی نقطوں سے مل کر بنتا ہے، اور اس کی ابتدا پہلے نقطے سے ہوتی ہے۔ جب بھی آپ دائرہ بنائیں گے تو کسی جگہ پہ ایک نقطہ لگے گا، پھر اس نقطے کو آپ کھینچتے جائیں یا متعدد نقطے بناتے جائیں، ان کو جوڑتے جائیں، تو ایٹ دی اینڈ آ کے جب آخری نقطہ پہلے نقطے سے مل جائے گا تب جا کے وہ دائرہ مکمل ہوگا۔ تو شیخ یہ مثال کلام میں اپنے بہت زیادہ دیتے ہیں، اور یہی مثال اس جگہ پہ آتی ہے کہ سارا معاملہ، اس کی ابتدا اور انتہا اسی سے ہے، کیونکہ اگر یہ معاملہ دائری ہے، گول ہے، تو جس نے پہلا نقطہ لگایا ہے جب تک سارا گھوم کے اس پہلے نقطے سے جڑے گا نہیں تو یہ معاملہ دائری بھی نہیں ہوگا، گول بھی نہیں ہوگا۔ تو چونکہ پہلا نقطہ حق کی طرف سے لگا ہے تو آخری نقطہ بھی حق کی طرف ہی لگے گا، جیسا کہ اسی سے شروع ہوا۔ سو اس معاملے کا تقاضا تھا کہ کائنات جلا پائے۔ تو اب شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ساری تخلیق ہوئی، اور شیخ نے ایک چھوٹے پیراگراف میں اتنے معنی سمو دیے ہیں کہ اگر ہم ہر پہ بات کریں تو ہر کے اوپر ہم ایک علیحدہ سے اس کی پوری ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس پیراگراف میں شیخ نے کتنے پوائنٹس ڈالے ہیں۔ تمام عالم کو ایک معتدل جسدی صورت پر ایجاد کیا،
عالم کے اوپر ہم پورا ڈسکس کر سکتے ہیں کیا کیا ہے. پھر اس کی جو معتدل جسدی صورت ہے اس کے اوپر شارحین خصوص نے ڈسکس کیا ہوا ہے اور ہر ایک نے اپنی رائے دی ہوئی ہے. پھر روح کے اوپر ہم پورا ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وہ روح کیا ہے اور بے جلا آئینہ کیا ہے. پھر قالب پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وہ قالب کیا چیز ہے کہ جس میں روح پھونکی جاتی ہے. پھر ہم روح پھونکنے پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ روح پھونکنا کیا ہے, یہ استعداد کیا ہے, یہ کہاں سے آئی ہے, اس کی اصل کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم تجلی پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ جب روح پھونکی جاتی ہے, تجلی دی جاتی ہے, تو یہ تجلی کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ کدھر سے آئی ہے. اور اس کے بعد پھر تجلی قبول کرنے والے پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وہ کدھر سے آیا کہ جس نے تجلی قبول کی ہے. تو یہ ایک پیراگراف میں شیخ نے اتنے کو پوائنٹس ڈال دیے ہیں کہ اگر آپ کو یہ تھوڑے یہ پوائنٹس کلیئر ہوں گے تو تب جا کے تو یہ پورا پیراگراف ہی کلیئر ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو کسی ایک پوائنٹ میں بھی مسئلہ ہو گیا, مثلا آپ کو یہی نہیں پتہ کہ جسدی صورت کیا ہے, استعداد کی حقیقت کیا ہے, آپ کو یہ نہیں پتہ کہ روح کا مقام کیا ہے اور تجلی کیا ہوتی ہے, تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس طرح سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے شیخ نے بتائی ہے. ہاں, اگر آپ شیخ کی وہ تمام باتیں بھی اس میں ذہن میں رکھ لیں. تو اب تمام پوائنٹس پہ فی الوقت تو ڈسکس کرنا ہمارے لیے بھی ممکن نہیں ہے. آج کی ویڈیو کا ٹائم تو ویسے بھی ختم ہو گیا ہے. تو اس میں سے استعداد کے اوپر اصطلاحات ابن العربی سیریز میں ہم ویڈیو بنا چکے ہیں, وہ آپ لازمی دیکھ لیں. اس میں جو دوسرا تجلی والا اہم پوائنٹ ہے اور تیسرا فیض اقدس والا اہم پوائنٹ ہے, ان کے اوپر ابھی ویڈیو بنانا باقی ہے. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ فیض اقدس کی حقیقت یا اس کی ماہیت یا اس کی ڈیٹیل کو تھوڑا سا لے کر آئیں, تاکہ پتہ چلے کہ بیسیکلی شیخ کے نزدیک فیض اقدس کیا ہے. جب آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ فیض اقدس کیا ہے, تو آپ کے بہت سے دیگر کانسیپٹ بھی شیخ کی مطابقت میں کلیئر ہو جائیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ فیض اقدس پر بات کریں گے. تو اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر فصوص کی اس شرح میں آپ کو کچھ بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو کامنٹس میں لکھیں. کسی شخص کا سوال ہے تو وہ بھی لکھ دے. ہم کوشش کریں گے کہ اگر ویڈیو کے اینڈ میں کسی شخص کا سوال جو ہے وہ ڈالا جائے, تاکہ لوگوں کو یا اس شخص کو ایک ویڈیو کی شکل میں بھی جواب مل جائے. تو اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.